الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون جہاد کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ اس حصے کا چھٹا باب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اتمام حجت کے بعد آپ کے منکرین پر سزا کا نفاذ کس طرح ہوا۔ ہم پچھلی نشست میں یہ دیکھ چکے ہیں کہ یہود و نصارہ کو 3 مراحل میں یہ سزا ملی۔ یعنی پہلے ان کے معاندین کو سزا دی گئی جب انہوں نے نقض عہد کا ارتکاب کیا، معاہدات سے جو تحفظ ان کو حاصل تھا وہ ختم ہو گیا، اور ان کے معاندین کھل کر سامنے آ گئے تو پہلے ان کو سزا دی گئی۔ اس کے بعد پھر عام سزا کا اعلان کر دیا گیا، اور وہ سزا یہ تھی کہ انہیں محکوم ہو کر رہنا ہے، زیر دست ہو کر رہنا ہے، اور اس کی علامت کے طور پر وہ جزیہ دیں گے۔ اور پھر تیسرے مرحلے میں جب انہوں نے دوبارہ نقض عہد کا ارتکاب کیا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں جلا وطن کر دیا، اور قرآن نے اعلان کیا کہ ان کے لیے یہی جلا وطنی کی سزا اصلاً لکھی ہوئی ہے۔ یعنی معاندت کی وجہ سے ان کے بعض لوگ قتل بھی کیے گئے ہیں، لیکن اصلاً ان کے لیے یہی سزا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ بھی اس کے مستحق ہو گئے تھے، یعنی ان کے عام لوگ بھی، کہ ان کو رسول کو جھٹلانے کی پاداش میں زمین سے مٹا دیا جاتا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے بعد دوسرا گروہ مشرکین عرب کا ہے۔ یہ اتمام حجت میں مقدم ہے، لیکن چونکہ یہود مغلوب پہلے ہوئے اس لیے وہ عذاب میں مقدم ہو گئے۔ میں نے لکھا ہے مشرکین عرب بھی جب اسی طرح مغلوب ہو گئے، مغلوب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر انہیں سزا دی جائے گی تو کسی مزاحمت کا اندیشہ نہیں ہے، اور اگر ہوگی بھی تو بہت معمولی ہوگی۔ مشرکین عرب بھی جب اسی طرح مغلوب ہو گئے، میں نے یہاں اس کی تفصیل نہیں کی اس لیے کہ یہ بالکل معروف ہے، بدر میں کیا ہوا، احد میں کیا ہوا، احزاب میں کیا ہوا۔ ان سب مراحل سے گزرنے کے بعد جب اسی طرح مغلوب ہو گئے تو سورہ توبہ میں اعلان کر دیا گیا کہ اب ان کے ساتھ آئندہ کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ ان کے ساتھ بھی معاہدات تھے، اور سب سے بڑھ کر حدیبیہ کا معاہدہ تھا، جس میں 10 سال کے لیے طے کر لیا گیا تھا کہ کوئی جنگ نہیں ہوگی، اور کچھ قاعدے طے کر لیے گئے تھے جن کی خلاف ورزی فریقین نہیں کریں گے۔ مشرکین عرب بھی جب اسی طرح مغلوب ہو گئے تو سورہ توبہ میں اعلان کر دیا گیا کہ اب ان کے ساتھ آئندہ کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، اور ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ اس کے بعد رسوائی کا عذاب ان پر مسلط ہو جائے گا، جس سے نکلنے کی کوئی راہ وہ اس دنیا میں نہ پا سکیں گے۔ سورہ توبہ کو اگر آپ پڑھیے تو یہ چونکہ عذاب کی سورہ ہے، اس لیے قرآن مجید کی ہر سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے، سوائے اس ایک سورہ کے۔ چونکہ اللہ رحمان الرحیم کے نام سے یہ الفاظ یہاں موضوع نہیں تھے، یہاں خدا کے قہر کا ظہور ہوا ہے، خدا کے انتقام کا ظہور ہوا ہے، خدا کے غضب کا ظہور ہوا ہے، تو اس وجہ سے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر شروع کیا جاتا ہے۔ مشرکین عرب بھی جب اسی طرح مغلوب ہو گئے تو سورہ توبہ میں اعلان کر دیا گیا کہ اب ان کے ساتھ آئندہ کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، اور ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ یعنی اس 4 مہینے میں وہ پیغمبر کو جھٹلانے کے جس جرم کا ارتکاب کر چکے ہیں اس کا ازالہ کرنا چاہیں تو کر لیں۔ اس کے بعد رسوائی کا عذاب ان پر مسلط ہو جائے گا، جس سے نکلنے کی کوئی راہ وہ اس دنیا میں نہ پا سکیں گے۔ چنانچہ مکہ فتح ہوا، اور جس طرح ان کے بعض معاندین بدر اور احد کے قیدیوں میں سے قتل کیے گئے تھے، اسی طرح اس موقع پر بھی قتل کر دیے گئے۔ یعنی ان 4 مہینوں میں کیا ہوا، ان کی طرف سے معاہدے کی خلاف ورزی ہو گئی، اور جب معاہدے کی خلاف ورزی ان کی طرف سے ہو گئی تو 10 سال کی وہ مہلت بھی ختم ہو گئی۔ چنانچہ اعلان کر دیا گیا کہ اب معاہدہ نہیں کیا جائے گا، اور دار و گیر شروع ہو گئی۔
اسی کے بعد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی طرف اقدام کیا ہے، جس کے نتیجے میں مکہ فتح، اور اس موقع پر بھی یعنی بدر اور احد کے قیدیوں میں سے بھی ان کے معاندین قتل کر دیے گئے تھے۔ قیدیوں کو قتل نہیں کیا جا سکتا، یہی قانون ہے، یہ قانون قرآن میں بیان ہوا ہے، لیکن معاندین جن پر اللہ کے رسول نے حجت تمام کی ہو وہ اس عام قانون کے تحت نہیں آتے ہیں، وہ اصلاً موت کے مستحق ہو چکے ہیں۔ ان میں سے اگر کسی نے انعاد میں کسی انتہا کو چھو لیا ہے تو اس پر موت ہی کی سزا نافذ کی گئی، جیسے یہود کے بارے میں عرض کر چکا ہوں، کعب بن اشرف یا ابو رافع۔ بدر و احد کے قیدیوں میں سے بھی قتل کیے گئے تھے، اسی طرح اس موقع پر بھی قتل کر دیے گئے۔ اس سے پہلے سورہ توبہ کا یہ حکم ان کے بارے میں نازل ہو چکا تھا کہ حج اکبر کے موقع پر اس بات کا اعلان کر دیا جائے کہ حرام مہینے گزر جانے کے بعد مسلمان ان مشرکین کو جہاں پائیں گے قتل کر دیں گے۔ یہ قتال کا نہیں، قتل عام کا حکم ہے، یعنی اب وہ سزا ان کے لیے نافذ ہو رہی ہے۔ معاندین پر پہلے ہی نافذ ہو چکی ہے، وہ اگر قیدی بھی پکڑے گئے ہیں تو انہیں معاف نہیں کیا گیا۔ یعنی بدر اور احد کے موقع پر بھی آگے جا کے میں جب اسیران جنگ پہ بحث کروں گا تو ان کے نام بتا دیں گے، اور یہ بھی معلوم ہے اور بہت سے لوگ اس سے واقف بھی ہوں گے کہ یہ فرمایا گیا تھا کہ فلاں اور فلاں لوگ اگر کعبے کے پردوں سے بھی لپٹے ہوئے ہوں گے تو ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ وہ معاندین ہیں، یعنی جنہوں نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہی نہیں کی، اس سے آگے بڑھ کر دشمنی پر اتر آئے، مقابلے میں کھڑے ہو گئے، مظالم کا ارتکاب کیا، سازشیں کی۔ تو جب معاندت یا دشمنی بھی ظاہر ہو گئی، ایک ہے کہ آپ نے جھٹلا دیا، انکار کر دیا، پیغمبر کو نہیں مانا، پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے بعد یہ جرم بھی ناقابل معافی ہو جاتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید کی روشنی میں عرض کر چکا۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر معاندت کا ارتکاب کیا تو پھر تو کوئی امکان ہی باقی نہیں رہ جاتا۔ چنانچہ اعلان کیا گیا، سورہ توبہ کا یہ حکم ان کے بارے میں نازل ہو چکا تھا، یہ پہلے ہی نازل ہو چکا تھا کہ حج اکبر کے موقع پر اس میں یہ پیشین گوئی بھی تھی کہ اب ان کو مغلوب ہونا ہے اور اس کے بعد مسلمانوں کو موقع ملے گا کہ وہ حج کریں گے، اور اس طرح حج کریں گے کہ اس موقع کے اوپر قریش کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ چنانچہ بہت پہلے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ حج اکبر کے موقع پر اس بات کا اعلان کر دیا جائے کہ حرام مہینے گزر جانے کے بعد، پہلے ان کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی، داروگیر شروع ہو گئی۔ اس زمانے میں ریڈیو ٹیلیویژن نہیں تھا کہ سب لوگوں تک اعلان پہنچایا جائے، تو یہ الٹیمیٹم جن جن لوگوں تک پہنچتا چلا گیا ان کے خلاف اقدام بھی کیا جاتا رہا۔ پھر یہ کہا گیا کہ سارے عرب تک اس اعلان کو پہنچانے کے لیے حج اکبر کا انتظار کیا جائے، اور اس موقع پر جب ہر جگہ سے لوگ آئے ہوئے ہوں گے وہاں یہ اعلان کیا جائے، اور چونکہ جس موقع پر اعلان کیا جائے گا اس وقت حرام مہینے شروع ہو چکے ہوں گے، اور حرام مہینوں کے بارے میں ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ان کی حرمت کو ہر حال میں قائم رکھا جائے گا، الا یہ کہ فریق مخالف کی طرف سے کوئی اقدام ہو جائے۔ تو اس وجہ سے 50 دن حرام مہینوں کے کم و بیش باقی ہوں گے، یعنی 10 ذوالحج کو اعلان اگر کیا جائے گا تو اس کے بعد 20 دن یہ، اور آگے محرم کے بھی 29 یا 30 دن۔ تو یہ کہا گیا کہ جب یہ حرام مہینے گزر جائیں، یعنی یہ 50 دن جب گزر جائیں تو پھر مسلمان ان مشرکین کو جہاں پائیں گے قتل کر دیں گے، الا یہ کہ وہ ایمان لائیں، نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ یعنی ان شرائط کا اعلان کر کے یہ کہہ دیا گیا کہ اب بچنے کی کوئی راہ باقی نہیں رہی۔ یہ بالجبر ایمان پر لانا نہیں ہے، سزا نافذ کر دینی ہے، البتہ یہ بچ سکتے ہیں اس سے، یعنی زندگی کی کچھ مہلت دنیا میں پا سکتے ہیں، آخرت کا مواخذہ تو ہونا ہے کیونکہ اس کا تعلق باطن سے ہے۔ اس سے مستثنا صرف وہ لوگ قرار دیے گئے جن کے ساتھ متعین مدت کے معاہدات تھے، یعنی جب وہ اعلان کیا گیا تھا تو اس اعلان میں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ جن کے ساتھ متعین مدت کے معاہدات ہیں ان کو اس مدت تک پورا کیا جائے گا۔ انہی کی طرف میں اس سے پہلے اخلاقی حدود کے ذیل میں اشارہ کر چکا ہوں۔ ان کے بارے میں ہدایت کی گئی کہ اگر وہ کوئی خلاف ورزی نہیں کرتے
تو ان معاہدات کی مدت تک انہیں پورا کیا جائے گا۔ یہ قریش کی بدقسمتی تھی کہ ان کے پاس 10 سال کی مہلت تھی، اور معلوم نہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ظہور پذیر ہو جاتی، لیکن ان کی طرف سے بہت جلد خلاف ورزی ہو گئی، اور جب خلاف ورزی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اعلان کر دیا گیا کہ اب ہم معاہدے کے پابند نہیں رہے۔ تو ان معاہدات کی مدت تک انہیں پورا کیا جائے گا۔ اس کے صاف معنی یہ تھے کہ مدت پوری ہو جانے کے بعد یہ معاہدین بھی اسی انجام کو پہنچیں گے جو جزیرہ نما عرب کے تمام مشرکین کے لیے مقدر کر دیا گیا ہے۔ وہ انجام کیا ہے کہ مشرکین عرب کو زمین سے مٹا دیا جائے گا اور اہل کتاب کو محکومی کی سزا دی جائے گی۔ ایمان نہ لانے کی صورت میں یہ ان کے قتل عام کا اعلان تھا۔ اس لفظ پر اچھی طرح غور کر لیجئے، نہ یہ قتال ہے نہ جہاد ہے، یہ قتل عام کا اعلان تھا جو قرآن میں اس طرح بیان ہوا ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيٌّ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنكُثُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا عَلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ان اللہ غفور الرحیم۔ اور اللہ اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن لوگوں میں منادی کر دی جائے کہ اللہ ان مشرکوں سے بری الذمہ ہے اور اس کا رسول بھی، یعنی معاملہ ختم ہو گیا، اب سزا کا موقع آ گیا، اب کسی نوعیت کا کوئی تعلق باقی نہیں رہا، اب زمین پر ان کے رہنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہی۔ اللہ اور رسول نے برات کا اعلان کر دیا۔ اس لیے اگر توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر روگردانی کرو گے تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور ان منکروں کو اے پیغمبر ایک دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ اس سے مستثنا صرف وہ مشرکین ہیں جن سے تم لوگوں نے معاہدہ کیا اور انہوں نے اس میں نہ کوئی خیانت کی ہے اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی ہے، سو ان کا معاہدہ، ان کی قراردادہ مدت تک پورا کرو۔ یعنی اگر کوئی معاہدہ مؤقت ہے، اس کی مدت مقرر ہے تو وہ پورا کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر سزا ہوگی، لیکن باقیوں کے لیے دار و گیر شروع کر دو۔ سو ان کا معاہدہ، ان کی قراردادہ مدت تک پورا کرو۔ اللہ یقیناً ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو حدود کی پابندی کرتے ہیں۔ پھر جب حج کے بعد حرام مہینے گزر جائیں تو ان مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، انہیں پکڑو، انہیں گھیرو اور ہر گات میں ان کی طاق لگاؤ۔ ہاں، اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کی راہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، وہ سراسر رحمت ہے۔ یعنی وہ عذاب جو قوم نوح پر آیا، وہ عذاب جو قوم عاد پر آیا، وہ عذاب جو قوم سمود پر آیا، یہ اس عذاب کا اعلان ہے۔ میں عرض کر چکا کہ یہ عذاب چونکہ تلواروں کے ذریعے سے آیا، اس کا نفاذ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ذریعے سے ہوا، اس لیے یہ غلط فہمی کا باعث بنا ہے۔ یہ واضح طور پر سمجھ لیجئے کہ ایک چیز شریعت ہے جس کے احکام ہم مسلمانوں کو دیے گئے ہیں، اس کے احکام میں جہاد صرف ظلم و عدوان کے خلاف ہو سکتا ہے، اس کے سوا جہاد کی اور قتال کی ہر صورت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اسی طرح شرک، کفر اور ارتداد، یہ 3 جرائم، ان کا شریعت میں کسی سزا سے کوئی تعلق نہیں۔ کوئی حکومت، کوئی نظم اجتماعی ان جرائم پر کوئی سزا دنیا میں نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سزا دی اور اتمام حجت کے بعد پیغمبر کے منکرین کو دی، اور اگر وہ منکرین ایمان لا کر پھر مرتد ہوئے تو ان کو بھی دی۔ یہ سنت الہی کا ظہور ہے، اس فرق کو واضح طور پر سمجھ لینا چاہیے۔ یعنی یہ سزا دی جا رہی ہے
اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتمام حجت کے بعد، اور اس طرح گویا زمین کے اوپر یہ مظاہرہ کیا جا رہا ہے کہ آسمان کا پروردگار جو معاملہ پوری انسانیت کے ساتھ قیامت میں کرنے والا ہے وہ محمد الرسول اللہ کی بعثت کے بعد آخری مرتبہ زمین پر کر کے دکھا رہا ہے۔ اسی طریقے سے الٹیمیٹم دے دیا گیا، اور ایک شخص نے بغیر کسی فوج کے، بغیر کسی لشکر کے دعوت کی ابتدا کی، اور وہ وقت آ گیا کہ ایک ایک لفظ پورا ہو گیا اور سزا نافذ کر دی گئی۔ تو یہ سزا کا نفاذ ہے۔ ان اقدامات سے جنگ کا وہ مقصد تو بالکل آخری درجے میں پورا ہو گیا جو یکون الدین کلہ للہ، یہاں سے بات شروع ہوئی تھی۔ یعنی قرآن نے کیا کہا تھا کہ اب اگر انہوں نے مزاحمت کی تو عذاب شروع ہو جائے گا، اور ان کے فتنے کا بھی سر توڑ دیا جائے گا۔ یہ جو فساد برپا کیے ہوئے ہیں اور جو پرسیکیوشن کر رہے ہیں اس کا بھی سر توڑ دیا جائے گا۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، ان کو اب پیغمبر کو جھٹلانے کی سزا دی جائے گی، اور اس سزا کے نتیجے میں یہ مٹا دیے جائیں گے، اور اس سرزمین میں دین صرف اللہ کا ہو جائے گا۔ یہی سب رسولوں کے بارے میں اللہ کا قانون ہے۔ یہ اس قانون کا اطلاق ہوا ہے، یہ اس سنت الہی کا ظہور ہوا ہے۔ یہ نہ کوئی انقلاب تھا، نہ کوئی سیاسی جدوجہد تھی، نہ کوئی شرعی احکام کا نفاذ تھا۔ یہ حقیقت میں خدا کی ایک سنت اور خدا کے ایک قانون کا ظہور تھا۔ اس میں براہ راست اللہ تعالیٰ وہ جزا و سزا برپا کر رہے ہیں جو وہ قیامت میں پوری انسانیت کے لیے برپا کریں گے۔ جو یکون الدین کلہ للہ میں بیان ہوا ہے، لیکن اس کے دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت جزیرہ نمایاں عرب سے باہر قریب کی تمام قوموں کے سامنے بھی پیش کر دی۔ ایک اور غیر معمولی واقعہ ہوا، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول کی حیثیت سے، یہ سمجھ لیجئے کہ یہ خدا کا آخری پیغمبر ہے، آخری مرتبہ یہ جزا و سزا برپا ہو رہی ہے۔ یہ 10 مرتبہ برپا ہو چکی تھی۔ قرآن مجید جگہ جگہ اس کی داستان سناتا ہے۔ عام طور پر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ کوئی قوم جب برائیوں میں مبتلا ہو جاتی ہے تو اس پر اللہ کا عذاب آتا ہے، اس کے واقعات سنائے گئے ہیں۔ یہ برائیاں ہوتی رہتی ہیں دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ قوموں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرتے۔ یہ وہ قومیں ہیں جن کا ذکر ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ جن کی طرف خدا کے رسولوں کی بعثت ہوئی ہے، اور خدا کے رسولوں نے ان پر اللہ کی حجت تمام کر دی ہے۔ اس اتمام حجت کے بعد ان پر سزا کا نفاذ ہوا ہے، یعنی وہ سزا جو قیامت میں انسانوں کو ملنی ہے، اس سزا کا نفاذ چھوٹے پیمانے پر ان قوموں پر ہوا ہے۔ اس سزا کے لیے دونوں پہلو سامنے آتے ہیں، یعنی اہل ایمان کو لازماً سرفرازی حاصل ہوتی ہے، رسول اور اس کے ساتھیوں کو لازماً غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ وہ اگر ایک کشتی کے برابر بھی ہوں تو کشتی بنائی جاتی ہے اور انہیں نجات حاصل ہوتی ہے، اور باقی پوری قوم کے اوپر سزا کا نفاذ ہو جاتا ہے۔ تو ان اقدامات کے نتیجے میں جن کی تفصیل ہم نے یہاں دیکھی، یعنی یہاں میں نے صرف اشارہ کیا ہے، کیونکہ اس کتاب میں تاریخی واقعات کی تفصیل ممکن نہیں ہے، اس کو لوگ خود دیکھ سکتے ہیں۔ صرف یہ زاویہ نظر ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ جنگ نہیں ہو رہی، یہ سیاسی اقتدار قائم کرنے کی جدوجہد نہیں ہو رہی، یہ کوئی اسلامی انقلاب نہیں برپا ہو رہا، یہ در حقیقت خدا کی جزا و سزا کا نفاذ ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے دوران میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جزیرہ نما عرب کے مشرکین کو دعوت دی۔ یہ آپ کی قوم تھی، یہ بنی اسماعیل تھے، ان کو دعوت دی گئی۔ اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے یثرب گئے تو وہاں اہل کتاب موجود تھے، چنانچہ ان پر بھی حجت تمام کی گئی۔ آخری پیغمبر کی حیثیت سے آپ کا معاملہ صرف اپنی قوم تک محدود نہیں رہا، بلکہ اپنی قوم سے ہجرت کرنے کے بعد آپ نے اہل کتاب کو دعوت دی، اور اگلا مرحلہ بھی آ گیا۔ اگلا مرحلہ یہ آیا کہ آپ نے اپنی دعوت جزیرہ نما عرب سے باہر قریب کی تمام قوموں کے سامنے پیش کر دی۔ اس زمانے میں جزیرہ نما عرب کے گرد و پیش جو سلطنتیں موجود تھیں، بڑی سلطنتیں تو 2 ہی تھیں، یعنی کسریٰ کی سلطنت جو ایرانی سلطنت کہلاتی تھی، اور ہرقل یا قیصر روم کی سلطنت جو رومی سلطنت کہلاتی تھی۔ لیکن ان کے تحت بھی بہت سے حکمران تھے
جو بڑی حد تک اپنی آزاد حیثیت رکھتے تھے، یہ 8 اقوام کہیے، 8 حکمران کہیے، ان کو بھی دعوت پیش کر دی۔ یہ دعوت کیسے پیش کی گئی؟ یعنی ظاہر ہے کہ جب آپ ایک پوری قوم کو دعوت دینا چاہتے ہیں تو اس کا اس زمانے کے لحاظ سے بہترین طریقہ یہی ہو سکتا تھا کہ اس کے سربراہ کو خط لکھ دیا جائے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، حضور نے ایلچیوں کا تعین کر کے خط لکھا، اور ان خطوط کو آپ پڑھیے، یعنی ان میں کس طرح سے خدا کا پیغمبر بول رہا ہے۔ وہ ابتدا ہی یہاں سے ہو رہی ہے، من محمد رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول محمد کی طرف سے بھیجا جا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہا ہے کہ یہ کسریٰ کی طرف ہے، یہ قیصر کی طرف ہے۔ 8 حکمرانوں کو یہ خط لکھے گئے ہیں۔ ان کے نام میں نے یہاں دے دیے ہیں۔ ان سربراہوں کے نام یہ ہیں: نجاشی شاہ حبش تھے، مقوقس مصر کے بادشاہ تھے، خسرو پرویز فارس کے بادشاہ تھے، روم کے بادشاہ کا نام قیصر تھا، منذر بن ساوی بحرین کے حاکم تھے، حوضہ بن علی یمامہ کے حاکم تھے، حارث بن ابی شمر دمشق کے حاکم تھے، اور جعفر شاہ عمان تھے۔ یہ وہ 8 اقوام ہیں جن کے سربراہوں کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھے۔ سربراہوں کو خط لکھے گئے، در حقیقت قوموں کو دعوت دی گئی۔ یہ ایک بڑی بنیادی چیز ہے جس کو سمجھنے میں لوگوں سے غلطی ہوئی ہے۔ وہ خیال کرتے ہیں کہ صرف سربراہ کو خط لکھا گیا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ جب یہ خط دربار میں پڑھا جائے گا، اعیان و اکابر کے سامنے پیش ہوگا، جب ایک تنہا شخص، اور اگر آپ اس زمانے کے لحاظ سے دیکھیں تو ایک بدو اٹھ کر یہ کہے گا کہ میں دنیا کی بڑی سلطنتوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں خدا کا رسول ہوں اور تمہیں دعوت پہنچا رہا ہوں، تو ایک ہنگامہ برپا ہوگا، ایک ایک فرد تک یہ بات پہنچ جائے گی۔ ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ ایک شخص نے صحرائے عرب سے اٹھ کر ہمارے شہنشاہوں کو، جن سے دنیا کانپتی ہے، یہ دعوت دی ہے۔ اور دعوت کے الفاظ دیکھیے کہ اب سلامتی کی ضمانت صرف مجھ پر ایمان لانے میں، اسلم تسلم، اس میں جو الفاظ ہیں، سر جھکاؤ سلامت رہو گے، اس کے سوا سلامتی کی کوئی اور صورت نہیں ہے۔ اس لب و لہجے میں یہ خطوط لکھے گئے۔ ان خطوط کے ذریعے سے، جس طرح کہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ پوری قوم کو دعوت دی گئی ہے، قوم کو دعوت دینے کا یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ میں اور آپ اگر امریکہ میں جائیں اور جا کر ایک ایک فرد کو خط بھی لکھ دیں اور خود بھی مل لیں تو کچھ فرق نہیں پڑے گا، کتنے لوگوں کو مل لیں گے۔ لیکن اگر یہ خط یہاں سے ایک شخص اٹھے اور وہ اوباما کو لکھتے تو پھر یہ بڑی خبر ہوگی، ایک ایک شخص تک بات پہنچ جائے گی۔ چونکہ رسول کی طرف سے اتمام حجت کے لیے پہلی شرط یہی ہے کہ یہ دعوت رسول کی زندگی میں رسول کی زبان سے پہنچے، یعنی خواہ خط لکھ کے پہنچائی جائے، لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ اس وقت خدا کا رسول دنیا میں موجود ہے اور خدا کے سفیر کی حیثیت سے وہ دعوت دے رہا ہے، نہ کہ کوئی عام دائی دعوت دے رہا ہے۔ اس طریقے سے یہ دعوت دی گئی۔ لیکن اس کے دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت جزیرہ نما عرب سے باہر قریب کی تمام قوموں کے سامنے بھی پیش کر دی، اور ان کے سربراہوں کو خط لکھ کر ان پر واضح کر دیا کہ اب اسلام ہی ان کے لیے سلامتی کی ضمانت بن سکتا ہے۔ اس کے معنی یہ تھے کہ خدا کی جو حجت آپ کے ذریعے سے عرب کے مشرکین اور یہود و نصارہ پر قائم ہوئی ہے، ہم ان کو پڑھ چکے ہیں پہلے۔ خدا کی جو حجت آپ کے ذریعے سے عرب کے مشرکین، یعنی آپ کی قوم کے لوگ بنی اسماعیل، اور یہود و نصارہ پر قائم ہوئی ہے، وہ آپ کے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے جزیرہ نما سے باہر کی ان قوموں پر بھی قائم ہو جائے گی، ورنہ خدا کا پیغمبر کبھی دعوت نہ دیتا۔ خدا کے پیغمبر کا دعوت دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے، پھر یہ معاملہ صحابہ کرام کے لیے چھوڑ دیا جاتا۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دنیا سے رخصت ہونے سے کم و بیش 4 سال پہلے یہ دعوت دی ہے۔ یہ خطوط 6 ہجری کے خاتمے پر یا 7 کی ابتدا میں لکھے گئے۔
تو کم و بیش 4 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط لکھ دیے اور اپنے ایلچی بھیج کر پہنچا دیے۔ سیرت کی کتابوں میں اس کی تفصیلات دیکھی جا سکتی ہیں، وہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے کہ کس خط کا کیا رد عمل ہوا اور ان لوگوں نے کیا کہا، بات کہاں تک پہنچی، کس طرح ایک ایک فرد کے ہاں یہ زیر بحث آ گئی، وہ سب تاریخ کے مباحث ہیں۔ میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک اور واقعہ ہو گیا، یعنی ایک تو یہ تھا کہ مشرکین عرب پر حجت تمام ہو گئی، اہل کتاب پر حجت تمام ہو گئی جو جزیرہ نما عرب میں رہتے تھے۔ خدا کے رسول کی طرف سے انہیں دعوت دی گئی اور اتمام حجت ہو گیا، اور پھر سزا بھی نافذ کر دی گئی، سزا کے نفاذ کا بھی اعلان کر دیا قرآن مجید نے۔ اسی زمانے میں یہ اعلان کیا گیا ہے، اعلان کر دیا گیا تھا، نفاذ پھر بتدریج ہوا۔ تو یہ بتا دیا گیا تھا کہ یہ اس ترتیب سے ہوگا، اور حج اکبر کے موقع پر آخری اعلان کر کے پھر دار و گیر شروع ہو جائے گی۔ اسی وقت یا اسی زمانے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ نما عرب سے باہر کی تمام قوموں کے سامنے، جو گرد و پیش کی قومیں ہیں، یعنی باہر جو جزیرہ نما عرب کے گرد و پیش قومیں ہیں جن کی حکومتیں قائم تھیں، اور اس میں 2 بڑی سلطنتیں تھیں، روم کی سلطنت اور کسریٰ کی سلطنت، ان سب کو دعوت دے دی، پیغام پہنچا دیا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کے معنی یہ تھے کہ خدا کی جو حجت آپ کے ذریعے سے عرب کے مشرکین اور یہود و نصارہ پر قائم ہوئی ہے، وہ آپ کے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے جزیرہ نما سے باہر کی ان قوموں پر بھی قائم ہو جائے گی۔ دعوت کا مقصد ہی یہ تھا کہ اب وہ چیزیں ظہور پذیر ہوں گی جن کے بعد جس طرح یہاں اتمام حجت ہوا ہے ان پر بھی ہو جائے گا۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد دنیا ہی میں جزا و سزا کے قانون کا اطلاق ان قوموں پر بھی کیا جائے۔ یعنی میں جو عرض کر رہا ہوں کہ جب خدا کے رسول کی طرف سے دعوت دے دی جائے اور کسی قوم پر حجت پوری ہو جائے تو پھر زمین پر سزا ملنا ہوتی ہے اس کو، پھر خدا کی سنت ظہور پذیر ہونا ہے۔ مشرکین عرب کے لیے سزا کا اعلان کر دیا گیا، اہل کتاب کے لیے اعلان کر دیا گیا، ان کو بھی اب سزا ملے گی۔ چنانچہ یہی ہوا، اور جزیرہ نما میں اپنی حکومت مستحکم کر لینے کے بعد صحابہ کرام اس اعلان کے ساتھ ان اقوام پر حملہ آور ہو گئے کہ اسلام قبول کرو یا زیر دست بن کر جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ وہی سزا ہے جو اہل کتاب کے لیے تھی، اس کے سوا اب زندہ رہنے کی کوئی صورت تمہارے لیے باقی نہیں رہی۔ اور اب ذرا توجہ سے سنیے، ان میں سے کوئی قوم بھی اصلاً شرک کی علمبردار نہ تھی، اصلاً شرک کی علمبردار نہ تھی۔ یعنی یہ مجوس تھے، یہ بھی اصلاً شرک کے علمبردار نہیں تھے، اور یہی صورت نصارہ کی تھی، یعنی رومی سلطنت میں جو لوگ مسیحی تھے، ان میں سے کوئی قوم بھی اصلاً شرک کی علمبردار نہ تھی، ورنہ وہ اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرتے جو مشرکین عرب کے ساتھ کیا گیا تھا۔ یعنی یہ قانون بتا دیا گیا تھا کہ سزا اس طرح نافذ ہوگی، جو لوگ اصلاً توحید کے ماننے والے ہیں ان کو یہ سزا دی جائے گی، جیسے کہ میں عرض کر چکا کہ جزیہ دیں، محکومی کی زندگی بسر کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اور مشرکین کا استیصال کر دیا جائے گا، انہیں زمین سے مٹا دیا جائے گا۔ تو اب یہ دیکھیے کہ مشرکین عرب پر حجت تمام کی اللہ کے آخری رسول نے، اہل کتاب پر جزیرہ نما عرب میں، اور پھر عرب سے باہر کی قومیں۔ یہ معاملہ چونکہ تفصیل کا تقاضا کرتا ہے اور بالعموم ذرا سمجھنے میں بھی دقت ہوتی ہے، کیونکہ اس میں اقدام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے کیا ہے، اس لیے اس پر تفصیل سے گفتگو کی ضرورت ہے، اور یہ ہم اب اگلی نشست میں کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر